غزوہ موتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ ان میں ایک بصرہ کے بادشاہ سرجیل بن عمر کے نام بھی روانہ کیا تھا، جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط لے کر سرجیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ سرجیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1 لاکھ کی فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا، مسلمان صرف 3000 اور کفار 1 لاکھ تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہا 1 لاکھ کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان، اس کے باوجود مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، پلکوں میں اللہ کی حکمت۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلکوں کی شکل میں بہترین 2 نازک پردے بنائے۔ آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ یہ پلکیں چہرے کے حسن و زینت میں اضافہ کرتی ہے، اسی لیے اس کے بالوں کو ایک اندازے پر رکھا، نہ زیادہ بڑا کہ آنکھوں کو تکلیف ہو اور نہ زیادہ چھوٹا کہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنسوؤں کو نمکین بنایا تاکہ آنکھوں کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ پلکوں کے دونوں کناروں کو مائل اور جھکا ہوا بنایا تاکہ آنسوؤں کے ذریعے میل کچیل آنکھوں سے کناروں سے بہہ کر باہر جا سکے۔ پھر اس میں حرکت کی قدرت رکھی کہ کوئی بھی معمولی چیز یا گرد غبار آنکھ کی طرف آتی ہے تو آنکھوں کو خطرے سے آگاہ کر کے پوری حفاظت کرتی ہے۔ گویا آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس پر 2 بہترین پردے لگا دیے ہیں جو ضرورت کے وقت کھل جاتے ہیں اور ضرورت نہ ہو تو بند ہو کر حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جمعہ کے لیے خطبہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے۔ فائدہ، جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں سے حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں بات چیت بند رکھنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھنا جائز نہیں۔ جس نے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھی اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں خود کو مشغول نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا موسم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل ایمان کو صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مسحریوں پر تکیے لگا بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو گرمی کا احساس ہوگا نہ سردی محسوس کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر لگنے سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں
کو بخش دے گا۔